السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جمعے کی فضیلت کی بہت پیاری حدیث ہے۔ اس کے لیے ہمارے مومن بھائیوں کو جمعے کا انتظار رہتا ہے، اور اپنے مالک اور خالق سے معافیاں مانگنا، اپنے اعمال کو بڑھانا، نیک اعمال کو بڑھانا، اور اللہ کے یہاں قرب کا ایک موقع ہے حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بخشش کے انداز ہیں، جس طرح جمعے سے جمعے تک کے گناہوں کو مالک معاف کرتا ہے، پھر آگے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان سے رمضان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے مالک، چونکہ وہ بہت مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو مانگتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے اوپر احسان ہے مالک کی بخشش کی۔ یہ نئے نئے انداز جب سامنے آتے ہیں تو دل کے اندر مالک کی عزت اور بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے، وقار بڑھتا ہے کہ ہمارا مالک کتنا مہربان ہے، اور ایسے مالک سے جو معافی نہ لے سکا اس کی بدبختی کی کوئی حد نہیں ہے۔ باقی یہ چیزیں، یہ جتنے فوائد ہیں، انسینٹیوز ہیں، یہ سارے جتنے پیکیجز ہیں، یہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، جن کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ کسی اور سے مانگتے ہیں، نہ کسی اور کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں۔ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ القاب تو اللہ کے نام ہے گویا عربی کے اندر، جن کا ان ظالموں نے ترجمہ کر کے اردو کے اندر اللہ کے بندوں کے اندر دے دیے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، کسی کے رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ ان کے دماغوں کے اندر یہ معبود چلے گئے ہیں، بچڑا جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے اندر چلا گیا تھا، ان کے دماغوں کے اندر سے یہ مزار اور گنبد نہیں نکل رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب ان کے دماغوں کے اندر سے، امیر صاحب ان کے دماغوں کے اندر سے نہیں نکل رہے ہیں، چلے گئے ان کے دماغوں کے اندر۔ اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے یہ بالکل، جس نے پیدا کیا تھا اور مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے، جس نے ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، جس کے سارے احسانات ہیں، اس کو بھول گئے۔ احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نے ہر دور کے اندر، اور آج تو یہ نافرمانی اور ناشکری اپنی انتہاؤں کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے بندو، اللہ کی توحید کو بیان کرو، اللہ کے ساتھ جو شرک ٹھہراتے ہیں اس کی نشاندہی کرو، ایک ایک شرک کے اوپر اس طرح چوٹ مارو کہ اس کا بیجا پھٹ جائے۔ اور جنہوں نے شرک کو آگے بڑھایا ہے، چاہے یہ بڑے سے بڑے علماء ہوں، بڑے سے بڑے پیر ہوں، پیرانے پیر ہوں، جو بھی ہوں، جس لیول سے بھی یہ جو کفر و شرک کی دعوت اٹھی ہے یا اس کی دعوت دی گئی ہے، اس کے اوپر چوٹ مارو، اور ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہ کرو۔ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اللہ سے یہ امید رکھو کہ مالک کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اس کے اندر آپ زندگی بسر کریں گے تو اللہ جانتا ہے اس طرح زندگی بسر کرنے کا بھی موقع آئے گا، اور دنیا کے خوش قسمت ترین انسان آپ ہوں گے، اور ساری ٹینشن اور ڈپریشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مومن کے قریب آئیں، کیونکہ اس کا مالک اتنا مہربان ہے۔ تو لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، آج کے حنفی ہوں، حنیفی ہوں، جو بھی ہیں، صوفی ہوں، اور یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام، سب سے ہم بیزار ہیں بالکل۔ ذرہ برابر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ ہو، اصلی دین کی، اور یہ سارے کفر شرک کا جنازہ اٹھے، اور بے دینی کو اللہ تعالیٰ دور کرے، اور ساری جتنی چیزیں پوجی جاتی ہیں زمین کے اوپر ان کا بالکل کما کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ان شرک کے جتنے یہ رکھوالے ہیں، یہ چاہے یہ مورتیوں کے پجاری ہوں، یا گنبد کے پجاری ہوں، مزار کے پجاری ہوں، پیروں کے پجاری ہوں، اپنے اکابرین کے پجاری ہوں، رسم و رواج کے پجاری ہوں، ان سب کو بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع لایا جائے، اس کفر شرک کا جنازہ اٹھا دیا جائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، بالکل اسی طریقے سے ان مزاروں اور مندروں کو توڑا جائے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر اور آگے پیچھے جتنے گرد و نواح میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، انبیاء کی مورتیاں انہوں نے رکھی ظالموں نے، اور سب کو نبی علیہ السلام نے توڑوا دیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ پھر یہ دور آئے گا، اور یہ سارے گنبد یہ زمین دوز کر دیے جائیں گے، بلڈوز کر دیے جائیں گے۔ کوئی کسی جگہ چڑھاوے چڑھانے والا نہیں ہوگا، اور سر میلے کرنے والا نہیں ہوگا، تعویذ گنڈے والا نہیں ہوگا۔
کوئی ووٹوں کا یہ سسٹم نہیں ہوگا، یہ مشرکانہ جمہوریت کا نظام، اس کا کلا کما کر دیا جائے گا جب اللہ کے بندے آئیں گے اپنے خالص ایمان کے ساتھ۔ اور طریقہ پورا موجود ہے، پوری ایک تاریخ ہے ہماری شاندار کہ نبی علیہ السلام الیکشن لڑ کے آئے تھے، الیکشن لڑا تھا مکہ کے اندر انہوں نے، جو کہتے ہیں جمہوریت میں ہماری بقا ہے، جمہوریت میں تمہاری ذلت اور خواری ہے، ہر جگہ جو تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تمہارے عقیدے میں شرک کی وجہ سے ہے۔ جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے نہ صلاۃ ہے، نہ صوم ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کرتے رہو اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر دے مارے گا تمہاری ساری عبادات کو، سارے تمہارے اخلاق کو، اور سارے تمہارے جتنے کوئی رفائی کام بھی اگر کسی نے کیے ہیں تو ان کو وہ ذرا برابر اللہ ویلیو نہیں دے گا۔ کل قیامت کے دن ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، چاہے راک کے ڈھیر کی طرح، قیامت کی آندھی چلے گی وہاں ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ اور اس کے بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اور جے نماز کے اوپر ایک طرف بیت اللہ جو اللہ کی بندگی کی ایک علامت ہے، اس کے گرد چکر لگانا، طواف کرنا، یہ خالص اللہ کی بندگی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے گنبد کو بنایا ہے، ہرا گنبد بنایا ہے، اور جے نماز کے اوپر لگاتے ہیں ہر جگہ جس کی بندگی ہو رہی ہے۔ قبر کی بندگی تو ہو ہی رہی ہے، گنبد کی بھی بندگی ہو رہی ہے ہر جگہ۔ اور اس کو قرآن مجید کے اوپر میں نے دیکھا ہے، دائیں طرف بیت اللہ اور بائیں طرف وہ ہرا گنبد، یہ اصل میں ان کے دماغوں کے اندر گنبد چلا گیا، اور اس کو شرک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہیں، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی توحید ہے، ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے توحید کی، ایمان کی، عقیدے کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے جو ایمان کی یہ شمع روشن کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اور مالک وہ منظر ہمیں دکھا کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ مالک اس پر قادر ہے، اور اگر ہم نہ بھی دیکھیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ اسی ایمان اور عقیدے کے اوپر اٹھنے والی یہ دعوت، یہ آگے جا کے غلبہ پکڑے گی اور ان کے جہاں بدل جائے گا انشاءاللہ اس دعوت سے۔ اور جو کسی نے کہا کہ یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے، انشاءاللہ عملی طور پر۔